السلام علیکم. سعدیہ بخاری، ڈائریکٹر موسمینی ریسورس سینٹر. ویورز، آج آپ کے سامنے میں رول آف میڈیا ان ڈیموکریسی کا جو ٹاپک ہے، جو موسمینی ریسورس سینٹر کا ورچوئل کلاس روم انیشیٹو ہے، اس کے سلسلے میں حاضر ہوں. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ when we say democracy, what do we mean? Democracy is a system of government in which all the people of a country can vote to elect their representatives. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیموکریسی جو ہے اس میں تمام اس ملک کے رہنے والے جو باشندے ہیں، جس وقت وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو وہ اپنی رائے دینے کا حق جو ہے اس کو استعمال کریں گے، اور ان کی جب رائے کا حق وہ استعمال کریں گے تو ان کی رائے کو بنانے میں جو چیز بہت ضروری ہے وہ ان کی پرسیپشن ہے. ان کی پرسیپشن ریگارڈنگ پالیٹکس، ان کی پرسیپشن ریگارڈنگ دا لیڈر دیٹ دے آر سلیکٹنگ، ان کی پرسیپشن ریگارڈنگ جو ان کے ارد گرد کا ماحول ہے اور جو ان کی ضروریات زندگی ہیں. وہ کسی بھی لیڈر کو سلیکٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ ان کو کیا سوٹ ہے. یہ جو رائے سازی ہے اس میں میڈیا ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے میڈیا کو بیک بون آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، کیونکہ میڈیا ہمیں سوشل، پولیٹیکل، اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، ہمارے ریجن میں ہو رہی ہیں اور جو انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں، ان سے آگاہ کرتا ہے. یعنی کہ یہ ایک وہ شیشہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنے ملک اور اپنی دنیا کی پروگریس کو گیج کرتے ہیں، اور ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنے ارد گرد جو ہمارے ہمسائے میں رہنے والے ممالک ہیں ان کی پرفارمنس سے. اسی وجہ سے جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایجنڈا سیٹنگ کرے. اور وہ ایجنڈا سیٹنگ کیسے کرے؟ پبلک پرسیپشن، ریئلٹی کے درمیان جو لنک ہے وہ میڈیا ریئلٹی سے آتا ہے. جب آپ میڈیا ریئلٹی کے اوپر اپنا ایک کنٹرول کریں گے تو ہی آپ پبلک تک ایک مؤثر طریقے سے، ایک جامع طریقے سے اپنی بات پہنچا سکیں گے. اس طرح سے آپ سیاستدانوں کو بھی اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں، آپ حکومتی اداروں کو بھی اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں، اور آپ شہریوں کو بھی اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ پولیٹیشینز کیسے اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. پولیٹیشینز کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے جو انہوں نے الیکشن ٹائم پہ اپنے انفلفلڈ پرومسز کیے ہیں وہ یاد جو ہے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جس وقت الیکشن کیمپین چل رہا ہوتا ہے تو جو آپ کی مخالف پارٹی ہے وہ آپ کے وہ وعدے جو کہ ادھورے رہ گئے وہ پبلک کے سامنے لے کے آتی ہے، اور وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ جو وعدے تھے یہ کیے گئے تھے مگر یہ ان کو آنر نہیں کیا. نمبر 2 طریقہ جو سیاستدانوں کو اکاؤنٹیبل کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن نیوز چینلز جو ہیں ان میں جو کوریج آتی ہے اس کوریج سے خاص طور پہ جو دیہی علاقوں میں رہنے والی عوام ہے خاطر خواہ اطلاعیں فراہم ہوتی ہیں. ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا سیاستدان ہے جو ان کی امیدوں پہ پورا نہیں ہوتا. اس میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ جو رول ہے وہ مقامی میڈیا ادا کرتا ہے. ٹیلی ویژن اور ریڈیو جو ہے وہ تو ان کو انفارم کرتا ہی ہے،
مگر جو ایکسپلائٹیٹیو میل پریکٹسز ہوتی ہیں ولیج ہیڈز کی اور پولیٹیکل انفلوئنشلز کی، وہ مقامی ٹیلی ویژن جو ہے ان کے بارے میں بات کر کے جو ہے وہ نہ صرف لوگوں کی توجہ اس طرف کرواتا ہے، بلکہ گورنمنٹ کی اٹینشن جو ہے اس کو بھی وہ اس طرف کراتا ہے۔ اسی لیے میڈیا کو وہیکل وداؤٹ ویلز کہا جاتا ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ لوپ ہولز کو ایکسپوز کرتا ہے ڈیموکریٹک سسٹم میں، اور وہ گورنمنٹ کی اور وہ پبلک کی مدد کرتا ہے، اور وہ اس سسٹم کو اکاؤنٹیبل، رسپانسبل اور سٹیزن فرینڈلی بناتا ہے۔ یہ ایج آف انفارمیشن ہے، جو ورلڈ اوور جو سسٹم اس وقت رائج ہے، خاص طور پہ پینڈیمک کے بعد، اب جب کہ ہم سب جو ہیں ہم آن لائن لائفز گزار رہے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے، اس میں جو انٹرنیٹ ہے وہی ہمارا فرسٹ کانٹیکٹ ود دی آؤٹر ورلڈ بن گیا ہے۔ اور یہ جو بلینڈ ہے ٹیکنالوجی کا، ہیومن ریسورسز کا، اس نے کئی دفعہ بہت ہی زیادہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کو ایکسپوز کیا ہے اور لوگوں کے سامنے لے کے آئے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے کئی دفعہ بہت زیادہ کالز کی جاتی ہیں کہ میڈیا جو ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے۔ کئی دفعہ یہ صحیح ہے کہ ایکسیسو کوریج یا جو ایک ہائپ ہے سینسٹیو نیوز کی، وہ ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ جس میں رائٹس ہو سکتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ سٹیزنز جو ہیں ان کو تھرو دا میڈیا پرووک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بار بار ایک اور جو نقصان میڈیا ہمارا کرتا ہے اور کرتا رہا ہے پاسٹ میں، وہ یہ ہے کہ جب بار بار ایک واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک لوگوں کے اندر ایک ڈی سینسٹائزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، وہ ان کے اندر ایک اپیتھی جو ہے وہ آتی ہے اور ایک انسینسٹیوٹی ان کے اندر آتی ہے۔ اور نمبر 3 جو کمرشلائزیشن ہے، کیونکہ دیر از اے اسٹف کمپٹیشن ان دا میڈیا، تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے پرنٹ میڈیا جو ہے وہ آرٹیکلز اور کور سٹوریز اس طرح کی چھاپتا ہے جو کہ ہمارے نارمز اور ہماری اقدار سے قطعاً مسابقت نہیں رکھتی۔ کمرشلائزیشن جو ہے وہ بہت ہی ایک خطرناک عمل ثابت ہوا ہے نیوز وردی رپورٹس کے لیے۔ میڈیا جو ہے وہ ایک واچ ڈاگ کی حیثیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ اگر یہ ایک انفارمر ہے تو انفارمر ہونے کی وجہ سے یہ ہماری زندگیوں میں ایک انٹیگرل پارٹ ادا کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یقیناً اس میں میچورٹی بھی آئی ہے، رسپانسبلٹی بھی آئی ہے، اور اس وقت کی جو میڈیا ریولیوشن ہے اس نے لوگوں کو اس قابل بھی کیا ہے کہ وہ انفارم ڈیسیژنس کریں۔ اور ان ساری وجوہات کی وجہ سے ڈیموکریسی کا جو نیا ایرا ہے اس میں میڈیا ایک کروشل رول ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک پرائمری فارم آف کمیونیکیشن ہے۔ خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، they have evolved to become the gathering place for discussion on civic and political rights۔ اگر آپ ایکٹیو سٹیزن بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ان پوسٹس کو لائک کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں جو آپ کے خیالات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ آپ اپنے علاوہ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کا حلقہ احباب ہے، ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ ایک اوپینین فارم کریں،
اور پھر اس اوپینین کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں. جب آپ ریلیٹڈ کنٹینٹ پوسٹ کرتے ہیں پولیٹیکل اور سوشل ایشوز پہ تو آپ رائے سازی میں مدد دیتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آرٹیکلز پبلش کیے جاتے ہیں فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، لنکڈ ان کے اوپر، یہ جو آرٹیکلز ہیں ان کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو ان کی معلومات میں نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ ان کا ٹلٹ بھی ایک خاص پارٹی کی طرف ہو سکتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ کسی ایسے گروپ کا حصہ ہیں جو کہ پولیٹیکل اور سوشل ایشوز پہ بات کر رہے ہیں تو وہ ضرور آپ کی رائے جو ہے اس پہ اثر انداز ہوگا. کچھ لوگ اپنی جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کو فالو بھی کرتے ہیں فیس بک پہ، ٹویٹر کے اوپر، اور جو اسٹیٹمنٹس ان کے لیڈرز ایشو کرتے ہیں اس سے بھی ان ٹچ رہنے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے. اب اس میڈیا کو کس طرح سے شہریوں کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، یہ اس وقت کی ایک بہت اہم کاوش ہے. اور اگر ہم میڈیا کے تھرو سٹیزنس کو سکسیزفلی انگیج کر لیتے ہیں تو پھر جو ہماری حکومت ہے اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ جو انفارمیشن وہ عام عوام تک پہنچانا چاہتی ہے جو کہ منسلک ہے شہریوں کے حقوق کے حوالے سے یا ان پروجیکٹس کے حوالے سے جو شہریوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، تو گورنمنٹ کی جو افیکٹونیس ہے وہ یقیناً بڑھے گی. اس کے علاوہ جو لائن پورٹلز ہیں جو حکومت نے قائم کی ہیں ان سے بھی پبلک فیڈ بیک جو ہے وہ سولیسٹ کیا جا سکتا ہے اور گورنمنٹ رسپانسونیس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. شہری اور بزنس مین اینڈ ویمن جو ہیں وہ آپس میں ٹرانزیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہ پبلک پریکٹیشنرز کے ساتھ بھی انوالو ہو سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے بزنسز کو فروغ دیں. تو یعنی کہ جو ہماری ماڈرن مینجمنٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے میڈیا کے ساتھ انٹرفیس ڈیولپ کرنا. سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ایک ٹینجیبل مشن ریلیٹڈ ریزن جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو پلیٹ فارم قائم کر رہے ہیں وہ کس طرح سے ہماری مشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرے گا، ہمارے گولز کو کیسے سرو کرے گا اور ہمارے لیے کس طرح وہ ہماری پبلسٹی کو آسان بنائے گا. یہ کرنے سے پہلے ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. کون پوسٹ کر رہا ہے، کیا مٹیریل پوسٹ کر رہا ہے، کس سپیڈ کے ساتھ کر رہا ہے، یہ انتہائی اہم ایسپیکٹس ہیں کیونکہ جو ہماری ڈیموکریٹک ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن پہنچے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو انفارمیشن ہے اس کا اسٹیڈی فلو ہونا چاہیے. اس میں ورک فلو جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے. اس میں کوئی ایسے وعدے ہمیں نہیں کرنے کہ جو ہم آگے جا کے وفا نہ کر سکیں. پھر اس کے بعد ہمیں جو عوام الناس ہیں ان کی امیدوں کو اتنا نہیں بڑھانا کہ جو ہم آگے جا کے ان کی امید پہ پورے نہ اتر سکیں. تو ہمیں یعنی کہ ان ریزنیبل لیول آف ایکسپیکٹیشن جو ہے اس سے عوام کو بچانا ہے. یہ سب باتیں اگر ہوں گی تو تبھی جو ہے میڈیا انگیجمنٹ گورنمنٹ کے لیے افیکٹو ہوگی. جو سٹیزن کے حوالے سے ریزنیبل ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو انتہائی انٹیگریٹڈ طریقے سے
میں ڈیل کرنا چاہیے، اور جو اس کے لنکیجز ہیں وہ بہت کلیئر کٹ ہونے چاہیے، اور اگر کوئی ہم سروس ریکویسٹ کر رہے ہیں تو وہ سروس جو ہے وہ اسی آفس کو مینیج کرنی چاہیے، تاکہ اگر پبلک ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرے تو وہاں پہ ڈپلیکیشن نہ ہو، اور جو پراپر پرسنل ہیں ان تک وہ انتہائی آسانی سے انفارمیشن پہنچ جائے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کے جو باقی اسپیکٹس ہیں بالکل ان کی طرح پبلک کو انگیج کرنے کے لیے ہمیں اس کو انتہائی آسان اور قابل فہم بنانا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہمارے شہری ہیں وہ کنفیوز ہوں، وہ اوور ویلم ہوں، اور اگر کوئی بہت زیادہ انسٹرکشنز ہوں گی، اگر کوئی بہت زیادہ ایکسپلینیشنز ہوں گی تو سٹیزن جو ہے وہ پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے ہمیں آسان اور صاف زبان میں بات کرنا ہے، اور ہمیں سٹیزن کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ جس بھی پیج پہ جانا چاہتے ہیں، جو بھی انفارمیشن ان کو ریکوائرڈ ہے وہ آسانی سے وہاں تک پہنچ جائے۔ جو سوشل میڈیا ہے وہ ٹو وے کمیونیکیشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، مگر اس کو ون وے کمیونیکیشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو ہائی پروفائل آفس ہولڈرز ہیں جیسے کہ میئر ہیں، یا پبلک ایڈمنسٹریشن میں جس طرح ڈپٹی کمشنر ہیں، وہ انفارمیشن ہینڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی پروٹیسٹ کی وجہ سے یا کسی دھرنے کی وجہ سے کسی جگہ پہ روٹ بند ہے، اور پبلک اگر وہ روڈ جو ہے وہ راستہ اختیار کرے گی تو اس کو تکلیف پہنچے گی، تو ہم انفارم کر سکتے ہیں ٹویٹر کے ہینڈل سے، فیس بک پیج سے، کہ آپ آج یہ راؤٹ جو ہے وہ اختیار نہ کریں۔ کئی دفعہ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے بھی راستے جو ہیں، سڑکیں جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں۔ یہ انفارمیشن جو ہے یہ بھی جو ہمارے شہری ہیں ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ جب یہ انفارمیشن ہم اپنے شہریوں تک پہنچائیں گے تو ہمارے جو شہری ہیں ان کی فیسیلیٹیشن ہوگی، اور یہ ان کی کوآپریشن ہوگی، اور جو ایک کلیئر یوز گائیڈ لائنز ہیں ان کی وجہ سے ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ دھیان جو ہم نے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کلیئر یوز گائیڈ لائنز جو ہیں وہ اسٹاف کے پاس ہوں، کیونکہ کون آتھرائزڈ ہے ٹویٹ کرنے کے لیے، کون کوئی کمنٹ پوسٹ کرنے کے لیے آتھرائزڈ ہے، یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ایسا کمنٹ پوسٹ نہ ہو جو کہ ارسپانسبل ہو، اور پہلے سے وہ ٹاپکس جو ہیں ان کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہو جو کہ شیئر ہونے، تاکہ کوئی لیگل امپلیکیشنز نہ ہو۔ اگر کوئی اگر کوئی کمنٹ پوسٹ ہو جاتا ہے تو اس کی لیگل امپلیکیشنز جو ہیں وہ ہمیں پہلے سے دیکھ لینا ہے۔ اسی لیے جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے نئے نئے طریقوں سے انٹریکٹ کرنے کے، سٹیزن سے انٹریکٹ کرنے کے پلیٹ فارمز ڈھونڈنے کی، اور لیسنز لرن جو ہیں ان کو آپس میں شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ مینیجرز کو امپرووڈ گورنمنٹ فنکشنز کے لیے سوشل میڈیا کو اپنانا بہت ضروری ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔